السلام علیکم ناظرین، پروگرام میں خوش آمدید۔ آج کے اس پروگرام میں ہماری مہمان شخصیت ہے پاکستان کی سیاست کا ایک معتبر نام، جو پچھلی کچھ 4 دہائیوں سے کم و بیش اس میدان سیاست میں اسٹرگل کر رہے ہیں، اور ان کے بارے میں ایک عمومی تاثر یہ ہے کہ یہ وقتی فائدے کے لیے محلاتی سازشوں کا حصہ بننے کی بجائے ہمیشہ اپنے موقف کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں، اور بالخصوص یہ جمہوری قوتوں کے ساتھ اور پارلیمان کے ساتھ کھڑا ہونا پسند کرتے ہیں۔ یہ تاثر کتنا درست ہے یہ بھی ان سے بات کریں گے، اور ساتھ میں یہ بھی ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ اس وقت وہ پارلیمان کا حصہ ہیں، یہ پارلیمان کتنی بالادست ہے یا کتنی بے دست و پا ہے، اور آنے والے دنوں میں وہ پاکستان کا جو سیاسی منظرنامہ ہے اسے وہ کیسے دیکھ رہے ہیں۔ تو جی ناظرین، میری مراد ہے پختونخوا ملی عوامی پارٹی کے چیئرمین اور رکن قومی اسمبلی اور پاکستان کی سیاست کا قداور نام محمود خان اچکزئی صاحب۔ بہت شکریہ سر وقت دینے کے لیے۔ پہلے تو ساتھ میں پہلا سوال میرے یہی ہوگا، آپ اس وقت اس پارلیمان کا حصہ ہیں، اور آپ جیسے مدبر سیاستدان، مولانا فضل الرحمان جیسے سیاستدان یہ فرماتے ہیں کہ یہ تو جعلی پارلیمان ہے، یہ تو بے وقت پارلیمان ہے۔ سر اس بے وقت پارلیمان میں اتنا وقت کیوں ضائع کر رہے ہیں آپ اپنا؟ افتخار بھائی، افتخار شیرازی، بڑی مہربانی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بہت شکریہ، آپ نے موقع دیا، آپ تشریف لائے، جو تمہید آپ نے باندھی جس کو سن کے بھی دکھ ہوا۔ اچھا، اس لیے کہ پاکستان کے بڑے بڑے لوگ، بڑے بڑے نام، بڑے بڑے شخصیات، ابھی مدبرین میں میرے اور فضل الرحمان کا نام آ رہا ہے۔ مدبرین، ہم تو یہ سفر سیاست جو آپ کے اس کو لے کے تو ہم کہہ رہے ہیں، آپ نے بڑے سرد و گرم دیکھے ہیں۔ دکھ ہوتا ہے واقعی، یعنی کسی بھی قسمیں کھانے سے بات نہیں بنتی، دکھ ہوتا ہے اپنے ملک کی روز بروز خطرناک حالات کی طرف بڑھتے ہوئے اس کو دیکھنا، یا ہمارے الفاظ ناقص ہیں یا لوگ جو کچھ کہتے ہیں وہی ان کا منتہا مقصود نہیں ہوتا۔ ہمارا ملک 25 سال بہت تھوڑے ہوتے ہیں، 25 سال میں بالکل اگر جو ہمارے گنوار لوگ ہیں ان کی سائیکل بھی 25 سال میں نہیں ٹوٹتی، اس کا خیال رکھتے ہیں، گزارا کرتے ہیں۔ ہمارا ملک اپنی پیدائش کی 25 سال بعد ہماری بدکاریوں، بد کرداریوں، نااہلیوں، رشوت خوریوں کی وجہ سے ٹوٹ گیا۔ آپ نے تو 2 سال بڑھا دیا، 23 برس میں ٹوٹ گیا، 23 برس میں ٹوٹ گیا ایک طرح سے۔ ٹوٹ گیا، یعنی کوئی گلاس گرتا ہے، لوگ پوچھتے ہیں ہمارا گلاس، ہمارا جگ کیا ہوا کیا نہیں ہوا، کیا ہوا کیا نہیں ہوا، نتائج کیا تھے، وہ بالکل ابھی ذکر نہیں کر سکتا۔ نہ کسی نے اس پہ بیٹھ کے سوچا کہ وجوہات کیا تھیں، ہمارا ہنستا کھیلتا ملک کیوں ٹوٹا، نہ اس کی پرواہ کی، اور اب بھی اسی نہج پہ، اسی ڈگر پہ چل رہے ہیں، اسی ڈگر پہ چل رہے ہیں۔ یعنی سیاست کے طالب علم کی حیثیت سے آپ کی جرنلزم میں ہے، دنیا میں باتوں سے بات نہیں بنتی، ہر آدمی کہتا ہے میرا ملک زندہ باد، ہر آدمی کہتا ہے امن، لیکن یہ کوئی نہیں سوچتا کہ بھائی امن ایک اصطلاح ہے جو انصاف سے جڑی ہوئی ہے۔ جس گھر میں انصاف نہیں ہوگا اس کا گھر کا ماحول پرامن نہیں ہوگا، اس گھر کا ماحول خراب ہوگا۔ بھائی بہنیں لڑیں گی، باپ بیٹا لڑے گا، بیوی شوہر لڑیں گے، گاؤں میں انصاف نہ ہو گڑبڑ ہوتی ہے۔ اسی لیے شاید قرآن کریم جس پہ ہم سب کا ایمان ہے، اور واقعی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انقلاب انتہائی پرامن انداز میں 23 سال میں مکمل ہونے اور انقلاب جنہوں نے بالکل ایک عجیب عربی دنیا کو بدل کے رکھ دیا، دنیا میں بدل دیا، جس کی ابھی تک گونج باقی ہے۔ اسی لیے قرآن کریم کہتا ہے اعدلوا هو اقرب للتقوی۔ ہمارے ہاں ایک قصور تو میرا شک یہ ہے کہ ہر آدمی ذاتی وفادار ڈھونڈتا ہے، میرے وفادار رہو، کوئی اپنے بچے کو، کوئی اپنے
سب آرڈینیٹس کو, کوئی اپنے خاندان کو یہ تربیت نہیں دیتا کہ بھائی جس وطن میں تم رہتے ہو اس سے محبت کرو, اس سے محبت رکھو, اس کے لیے اچھی حکمرانی کے لیے کوشش کرتے رہو. ان کو پڑھایا جاتا ہے, دکھایا جاتا ہے, اسلامی اخلاقیات بھی یہی ہیں کہ بابا یہ کام کبھی اگر مجبور ہو یہ کرو, آگے کچھ نہیں کرنا. ہمارے ہاں تو شاید پتہ نہیں وجہ یہ ہو, شاید اس کی وجہ یہ ہو کہ پاکستان جب بنا اور جس پارٹی کے حوالے ہوا اس پارٹی کی سیاسی جدوجہد نہیں تھی. اچھا, میں مسلم لیگ کی بات کر رہا ہوں. جی جی بالکل, مسلم لیگ, اس میں جماعت اس وقت تھی بھی, صرف محمد علی جناح صاحب مرحوم نے شاید اسی چیز کو دیکھ کے کہا تھا, ایک بات انہوں نے کی تھی کہ مجھے کرم خوردہ پاکستان ملا ہے, ورم ایٹن جسے کیڑے کھا گئے ہو, اور دیمک زدہ. دوسری بات انہوں نے کی تھی کہ میرے جیب میں سارے پیسے کھوٹے سکے ہیں. ہم ایک ہی ملک کے رہنے والے تھے, ہندوستان ہمارا مشترکہ ملک تھا, اور یہ مشترکہ طور پہ ہم سے انگریز نے قبضہ کیا تھا. صحیح. جب سیاسی جدوجہد ہوئی, ایک بات ہمیں ماننی پڑے گی کہ کانگریس عوامی جدوجہد کے ذریعے سیاست میں آگے بڑھی, اور شاید اسی لیے تمام مسلمان تحریکیں بھی ان کی ہمنما ہوئی. ان کو پبلک سپورٹ حاصل تھی ایک طرح سے. پبلک جن کو سپورٹ حاصل تھی جو وہ کرتے تھے. یعنی یہ حقیقت ہے, ہمیں یہ ماننا پڑے گا, جتنی بھی ہماری سیاسی مذہبی جماعتیں تھیں مسلمانوں کی, حر مجاہدین, احرار, جماعت اسلامی, جمعیت علماء اسلام, بادشاہ خان کی خدائی خدمتگار تحریک, سندھیوں کی تحریکیں, یہ سب انگریزوں کے خلاف جدوجہد میں شامل تھیں. لیکن انہوں نے اس وقت ان حالات میں متحدہ ہندوستان کا ساتھ دیا کہ تقسیم نہیں چاہ رہی تھی. صحیح. محمد علی جناح صاحب خود میرے خیال میں لوگوں کو, ہمیں ہمارے جو محبت کرتے ہیں اس ملک سے, جو محبت کرتے ہیں محمد علی جناح سے, جو محبت کرتے ہیں اس خاک سے کم اپنے بچوں کو سچ بتایا کریں کہ وہ بھی تقسیم کے خلاف تھے. محمد علی جناح صاحب خود متحدہ ہندوستان کے اس میں رہے, کانگریس کے ممبر رہے. 1946 تک محترم قائد اعظم محمد علی جناح کرپس مشن کے ساتھ, وہ 3 گروپ والا پاکستان, انڈیا, ABC, اس کے بالکل اسی کو, چونکہ وہ خود بڑے بڑے کنسٹیٹیوشنلسٹ تھے, تو انہوں نے 1940 کا ریزولوشن انہوں نے ڈرافٹ کیا. 1940 کا ریزولوشن 3 گروپ کی شکل میں جب انڈیا آ رہا تھا, تو محمد علی صاحب چونکہ اس کو سمجھ رہے تھے کہ بھائی اتنی بڑی اکثریت فلانے لوگوں کی, اتنی بڑی اکثریت فلانے لوگوں کی, پھر ہم مسلمانوں کی کیا حالت ہوگی. تو انہوں نے 1940 ریزولوشن میں یہ نقطہ رکھا کہ جس دن اکثریت نے اقلیت کو, الفاظ میرے ہوں گے, مفہوم آپ نکالیں, جس دن اکثریت نے اقلیت کے خلاف کام کرنے کی کوشش کی, ان کو یعنی ان گروپ میں سے ہر کسی کو پھر علیحدگی کا اختیار ہوگا. یہ کہ کنفیڈریشن ہوگی, اگر نہیں تو پھر اس کے بعد الگ ہو جائے. الگ, یعنی جس طرح ہمارے الیکشن اس میں 58(2)B رکھا گیا تھا, یہ اس کا 58(2) یعنی یہ اتنا بڑا وہ تھا کہ بابا کوئی کہہ نہیں سکتا کہ بھائی آئینی طور پہ ہم مان چکے ہیں, اگر ہم زیادتی کریں گے تو پھر الگ ہو جائے گا, تو کوئی اینی گروپ الگ ہو سکتا ہے. ابوالکلام آزاد جیسے اولوالعزم انسان اس وقت کانگریس کے صدر تھے, وہ شریف آدمی جب اس نتیجے پہ سب کو لے آیا, اس نے استعفیٰ دے دیا کانگریس کی صدارت سے, بدقسمتی سے یا پھر پتہ نہیں کیا نام دیا جا سکتا کانسپریسی کہہ لیں اسے. محمد علی جناح, وہ نہرو, جواہر لال نہرو کانگریس کے صدر بنے. صحیح. پہلی پریس کانفرنس میں اس نے پتہ نہیں کیا فکرہ کر دیا, اس فکرے نے یہ پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح پہ تھوپ دیا.
تو پھر تو یہ تو ہندوؤں کی سازش ہوئی نا. بالکل تھوپ دیا. یہ خود ساری ہسٹری ہے. تو آج وہ پھر تسلیم بھی نہیں کرتے اس ملک کو, گویا کہ اس کے خلاف سازش. ایک سال میں کیا ہو سکتا تھا؟ بنگال کی تقسیم, پنجاب کی تقسیم, ادھر ادھر گڑبڑ, فلانا فلانا, آزادی نام کی کوئی چیز. پھر میں باتوں کو نہیں چھیڑتا, نازک مسئلے ہیں, لوگ خفا ہو جائیں گے. لوگ میرے سیاسی جماعتیں ہیں. تو پاکستان بنا, غلطی کہاں ہوئی؟ غلطی یہاں ہوئی, میں آپ کو روکنا نہیں چاہتا, کہ مسلم لیگ نے انانی حکومت جب سنبھالی, شعیب محمد علی جناح کے, عبدالرب نشتر کے, لیاقت علی خان کے, کوئی سیاسی آدمی تھا نہیں ان میں. آپ کے ساتھ جو اس ملک میں آپ کے ساتھ جو ملک بنا تھا, وہ سارے مسلمان تحریکیں جو مخالف تھی پاکستان کی تخلیق کے, پاکستان کی تخلیق کے نہیں بلکہ ان کی تقسیم کے, ان کو بیک جنبش قلم آپ نے ڈکلیئر کر دیا, آپ سے کوئی رابطہ نہیں کرنا. آپ کے پاس سیاسی لوگ تو غفار خان کے ساتھی تھے, سیاسی لوگ حر مجاہدین تھے, احرار تھے, جمعیت علماء اسلام تھی, جماعت اسلامی تھی, ان کو اپنے بیک جنبش قلم فارغ کر دیا. ابھی ملک کو چلانے کے لیے سیاستدان تو تھے نہیں, تو اس کے بعد تو پشتون علاقے میں غفار خان کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنے بڑے بڑے خانوں کو بھرتی کیا, پنجاب کے سیاسیوں کو, اپنی چودھری کو بھرتی کیا, اپنی بلوچوں سرداروں کو سیاسی اس کے خلاف. یعنی میں معافی چاہتا ہوں, اس طرح آپ نے پاکستان کی سوسائٹی میں پہلے دن سے کرپشن انجیکٹ کر دی. فلانی خان کو لے آؤ, اتنے مربے دے دو, اتنے وہ دے دو, فلانی عوامی نمائندوں کو ہٹا کے تو آپ نے کچھ اپنے جو ایک طرح سے قریبی لوگ تھے ان کو آپ نے امپوز کر دیا. اس کا نتیجہ نکلا کہ آپ پبلک سے ڈسکنیکٹ ہو گئے. آپ نے سیاسی آپ کے موروں کے طور پہ استعمال کیا ایک طرح سے. آپ کو تو ان لوگوں کو اپنے ساتھ لینا چاہیے تھا جو ماہر سیاسی لوگ تھے, جماعت اسلامی کے تھے, خان غفار خان کے ساتھی تھے, بزنجو. آپ نے جب یہ کر دیا, نتیجہ کیا ہوا؟ ہماری اب نفسیات یہ ہو گئی ہے کہ ہر چڑھتے سورج کی پوجا کرو, ہر جانے والے کو گالیاں دو. تو یہ کلچر یہ ہماری نفسیات بن گئی ہے. جو لوگ چلا رہے ہیں ان کے لیے نیک دعائیں کر سکتے ہیں. ایک چھوٹا سا بریک, کہ صرف آپ نے دعائیں کرنی ہیں یا کچھ اس صورتحال کو ٹھیک کرنے کے لیے کوئی پریکٹیکل ایفرٹ بھی کرنی ہے؟ بریک لیں گے ناظرین, بریک کے بعد واپس آئیں گے تو محمود خان جگری سے گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. پروگرام ایک بار پھر خوش آمدید. خان صاحب, انفیکٹ یہ جو حالات کا آپ نے تصویر کشی کی بڑے پریشان کن ہے, لیکن کیا اس پہ صرف ماتم کرنا, کف سے افسوس ملنا, یا جو بیٹھے ان کے لیے دعائیں کرنا کافی ہے, یا آپ جیسے لوگ, مولانا جیسے لوگ, پیپلز پارٹی جن کی تاریخ رہی ہے, خود نواز شریف صاحب, یہ لوگ تو سٹرگل کرتے رہے ہیں, تو آپ یوں بیٹھے رہیں گے چند باتیں کر کے, یا آئیں گے میدان؟ دیکھیں, کوئی نہیں بیٹھے گا. میں مختصر کرتا گیا. ابھی 1947 سے لے کر 56 تک اس لیے آئین بننے نہیں دیا گیا. میں معافی چاہتا ہوں اس وقت کی پنجاب کی ملٹری, سول اینڈ ایون جوڈیشری اس پہ بضد تھے کہ بنگال کی اکثریت کو کسی صورت نہیں ماننا. اچھا, اس وقت سے فیصلہ ہو گیا تھا. تو وہ چلتے چلتے 9 سال بعد میتھمیٹکس کا نیا فارمولہ ایجاد ہو گیا, 52 برابر 48. یہاں کی پشتون, بلوچ, سندھی, سرائکی سب کو اکٹھا کر کے ایک صوبہ بنایا, بنگال کا دوسرا صوبہ, کیونکہ اب 2 یونٹ ہیں, آپ اور یہ برابر. اور پھر یہی اصول یہاں نہیں اپنایا گیا, یہاں پھر برابری کی بات نہیں کی گئی, اسی سے چل پڑی. یعنی کبھی بسمت خان چغزئی نے 1956 کی عدالت میں, جسٹس شبیر احمد عثمانی کی عدالت میں ان پہ مقدمہ تھا غداری کا, اس میں انہوں نے کہا تھا کہ کیا یہ عیاشی صرف بنگالی اور پنجابی بھائیوں کو حاصل ہوگی کہ وہ ایک دوسرے کی اکثریت سے اپنے آپ کو بچائیں؟ یہ ہمارا بھی یہ حق ہے کہ ہم اپنے آپ کو کسی کی اکثریت سے نکالیں. تو اس کے لیے بہترین تجویز یہی ہو سکتی تھی, دنیا میں ہے جہاں
बहुत सारे लोग होते हैं, मुख्तलिफ किस्म की ज़ुबानें होती हैं, अक्सरियत और अक़लियत का मसला होता है, वहाँ बाई कैमरल सिस्टम होता है, दो ऐवानी, एक ऐवान में जो अक्सरियत में होते हैं उनकी अक्सरियत होती है, दूसरे ऐवान में सबको बराबरी की बुनियाद पर रखा जाता है। ठीक है। फिर यहाँ जो कुछ आबादी की जोर से पास होगा वहाँ इसलिए स्टॉप हो जाता है कि वहाँ अक़लियतें और अक्सरियत बराबर होती है। यहाँ बनाने को तो आपने बना दिया बाई कैमरल सिस्टम, लेकिन सेनेट की कोई इख्तियारात नहीं, बेवकूफ़ सा इदारा आपको लगता है। जब तक आप सेनेट को वही इख्तियारात नहीं देंगे जो कौमी असम्बली के पास हैं, और जब तक आप ईमानदारी से, आपसे मेरे हम सब ईमानदारी से आइन की पासदारी नहीं करेंगे और सही मुंतखब पार्लियामेंट ताकत का सरचश्मा नहीं होगी, ये मुल्क, मैं तो डर रहा हूँ, बार बार ये कहते हुए खौफ, लोग कहते हैं मुंतखब पार्लियामान तो है इस वक्त, आपको नहीं लगता सर यहाँ पे? नहीं, अगर इसको एक जाज समझें, माफ़ी चाहता हूँ इफ्तिखार भाई, ये जाब डूब रहा है बिल्कुल। मैं अक्सर सर मुल्क की दो बड़ी जमातें हैं इस वक्त, पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, उन्होंने संभाला हुआ है, वो तो बयाने लेके आए कि हमने डिफॉल्ट से निकाल ली है, दुनिया से अपने आप को कनेक्ट किया है, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आ रही है, पहली बार एक इदारा जो मिलिट्री का इदारा है सेम पेज पे है। मुझे दुख होता है इफ्तिखार भाई, आपकी टेलीविजन के जरिए मैं उनसे पूछता हूँ कि कभी दुनिया में आपने देखा है, मैं गंवार आदमी हूँ, अपने मुदब्बर में डाल दिया, कभी अब दुनिया में कहीं आपने सुना है कि आपका कर्जदार कोई सूदखोर ऑर्गेनाइजेशन सीधा आपके चीफ जस्टिस के पास जाए? लेकिन ऐसा पहली बार देखा हमने, दुरुस्त कह रहे हैं आप। लेकिन 192 ममालिक हैं, कभी आपने देखा है कि कोई सूदखोर ऑर्गेनाइजेशन जिसके आप कर्जदार हैं वो स्ट्रेट जाए आपके पूछे बगैर, या आपको इग्नोर करके आपके सारे फौजियों और सिविलियन सबको इग्नोर करके आपकी, तो कहते हैं वज़ारत ख़जाना के कहने पर उन्होंने मुलाकात की चीफ जस्टिस ने, और कहते हैं कि खजाना गरीब कहाँ से आया, उसका वो तो इलेक्शन आदमी है, वो तो पठान आदमी है, टेक्नोक्रेट है, उन्होंने लगा दिया। दूसरा ये जो हमारा वज़ीर दिफा है, क्या बोला है, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की बात कर रहे हैं मैं, ये कहाँ से लाए गए हैं? बस ठीक है, उन्हीं के लोग हैं, पर ठीक है वो ले गए, आप वो तो ले रहे थे, आपका कभी ये हमारी हालत हो गई है ये। तो लेकिन चीफ जस्टिस से फरमा रहे थे, उनको भी बताया कि अदलिया आज़ाद है, फैसले इंडिपेंडेंटली हो रहे हैं। जिंदाबाद। आपको नहीं लगता? आपको नहीं लगता? जिस अंदाज में ये नहीं हुआ, देखो इमाम नवाज शरीफ कितनी तकलीफ दी गई मियाँ साहब को उस वक्त जब उनको भी अंदाज़ा हुआ कि ये सिस्टम नहीं चलने का, उन्होंने फैसला किया कि भाई जब तक दुनिया की कौमों की तरह अफवाज पाकिस्तान अपने फ्रेम में नहीं रहेंगी, ये नहीं कि हम अफवाज के मुखालिफ हैं, हमें वैसे देख तो हम लोग हमें आइडियलिस्ट भी कह देंगे, आइडियलिस्ट क्या भला होता है, आई डोंट अंडरस्टैंड। ये सिर्फ ये नहीं कि किसी मुल्क पे फौजी बालादस्ती ना हो, इसका भी हमें रास्ता रोकना है कि कोई सिविलियन पागल खलीफतुल इस्लाम बनने की कोशिश करे, हमें पीटे, उसका भी रास्ता हमने रोकना है। कोई जुडिशियल एक्टिविज्म हो, एक जज पागल हो जाए, बस मेरा हुक्म है, इन सब का इलाज यही है। दुनिया नजरियात क्या होते हैं, एक कोई आदमी कोई तजर्बा करता है, उसका मुस्बत नतीजा निकलता है, उसको नजरिया कहते हैं। दुनिया ने, ठीक है परफेक्ट नहीं है, दुनिया ने अपने इज्तिमाई दानिश में जो निज़ाम वज़ा किया है वो मौजूदा डेमोक्रेसी का निज़ाम है। लेकिन डेमोक्रेसी पूरी दुनिया में तो परफॉर्म कर रही है जगदीश साहब, यहाँ नहीं करती। बलूचिस्तान के आप सन ऑफ द सॉइल है, इस वक्त 50% ऑफ द पाकिस्तान लोग स्टोन एज में रह रहे हैं। आप सिंध की हालत देखें कि जहाँ पे पीपल्स पार्टी कम से कम पिछले 20 साल से बगैर शिरकत किसी के इक़्तिदार में मौजूद है। बाकी मुल्क का हाल देखें, जब सियासतदान परफॉर्म नहीं करेंगे तो रास्ता तो आप लोग खुद बनाते हैं। सियासतदान को डिफाइन करना पड़ेगा, यहाँ तो बदकिस्मती से अपने ही लोगों को करप्ट किया जाता है, उनको ब्लैकमेल किया जाता है, उनकी फाइलें बनाई जाती हैं और दुनिया को के सामने उनको सियासतदान के तौर पे पेश किया जाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे उसमें इंडिया है, हम एक इलाके के लोग थे,
غربت ان کی ہم سے زیادہ، زبانیں ان کی ہم سے زیادہ، مذاہب کی جو فرقے ہم نے ایک دوسرے کو بنائے، قتل و قتال جو ہم نے فرقے ہم سے سب سے زیادہ، فوج ہمارے سے 5-10 گنا بڑی، لیکن وہ چل پڑا۔ کس طرح چل پڑا؟ ٹھیک ہے، ہوتا ہے، گڑبڑ ہوتی رہتی ہے، یہ ریگنگ ہوئی یا ریگنگ ہوئی، لیکن پارلیمنٹ پر کل ٹرمپ اور وہ کیا کہہ رہے تھے؟ یقیناً ایک نیا اسٹریٹجک پارٹنر اس ریجن میں ہے اور ان کے لیے بہت کچھ پاکستان سے متعلق باتیں کی گئی۔ ہمارا ملک اس لحاظ سے انڈیا کے مقابلے میں زیادہ خوشحال ملک ہے۔ دنیا، آپ نیم اینی تھنگ، دنیا جہان کی نعمتیں اس ملک میں ہے، نہ پانی کی کمی، نہ ریسورس کی کمی، نہ سورج کی کمی، نہ جنگلات کی کمی، نہ محنت، وسائل سے مالا مال ہے، پھر بھی مقروض ملک ہے۔ تو آپ چونکہ آپ نہیں چھوڑ رہے، اب جو دکھ پھر اس بات کا بھی ہے، میں الزام سمجھ لیجئے، جو اس ملک کو اپنے آپ کو مامے سمجھتے ہیں وہ اس کی انتڑیاں نکال رہے ہیں۔ لیکن آپ کا خیال ہے کہ زرداری صاحب کی یا شہباز شریف صاحب کی فائلیں بنی ہیں، وہ کمپرومائزڈ آپ کو لگتا ہے کہ پریزیڈنٹ اور پرائم منسٹر ہے، وہ انڈیپینڈنٹ لوگ نہیں، دونوں میرے دوست ہیں، بڑے بڑے عہدوں پہ ہیں، وہ خود بھی جانتے ہیں کن اختیارات ان کے پاس۔ فضل الرحمان صاحب کہتے ہیں ٹھیک ہے آگے چلتے ہیں۔ آگے چلنے سے پہلے میں ایک چھوٹی سی بریک کے لیے کہا جا رہا ہے، بریک لیتے ہیں، بریک سے واپس آئیں گے تو جگدیش صاحب سے کچھ گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے۔ پروگرام ایک بار پھر خوش آمدید۔ آپ اپوزیشن میں اس وقت بیٹھے ہیں، جگدیش صاحب اور عمران خان بھی ہیں، مولانا فضل الرحمان صاحب بھی ہیں، اور آپ سمجھتے ہیں کہ سیاستدانوں کو آپس میں گفتگو کرنی چاہیے، غیر جمہوری قوتوں کو انگیج نہیں کرنا چاہیے، بٹ یہ جو عمران خان صاحب کی جانب سے بار بار خطوط لکھے جاتے ہیں آرمی چیف کو، آپ کو لگتا ہے کہ درست عمل ہے یا سیاستدانوں کو آپس میں ایک دوسرے کو انگیج کرنا چاہیے؟ دیکھیں، کہاں جمہوریت کیا حیثیت؟ دیکھیں، ہمارے جن سیاستدانوں نے ہماری ہسٹری کم سے کم 2 لوگوں کو بہت بڑی دے گی، ایک خاص مقام دے گی، محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کو اور میاں محمد نواز شریف کو۔ جب انہیں پتہ چلا کہ یار یہ اس طرح نہیں چلے گا معاملہ، یہ کیا ہے، اگر حالانکہ ہمیں جو تانے دیے جاتے ہیں، یا ابھی تو بات یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ ہمارے دوست یہ کہتے ہیں کہ ان سیاستدانوں کے وجہ ملک کو کر دیں، یعنی وہ بہت اوپر اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، یہ کرپٹ، یہ بے ایمان۔ تو ان دونوں نے جب کوشش کی اور انتہائی بہترین کوشش کی، 58(2)B نکل گیا، میں اس کی پور کرتا ہوں جی، پارلیمنٹ ایک قسم کی باختیار ہو گئی، ان دنوں میں ایک وہ ہوئی، لیکن جب پھر لندن میں تمام پاکستان کی پارٹیاں، 36 پارٹیاں لندن میں بیٹھی، چارٹر ڈیموکریسی ہوا، مزاق جمہوریت، چارٹر ڈیموکریسی بھی ہوا، وہاں چارٹر ڈیموکریسی اس سے علیحدہ تھا، APDM جو بن رہا تھا اس میں ہم سب شامل تھے، لیکن بدقسمتی کہہ دیں گے، پیپلز پارٹی تھوڑا سا، کیوں کیسے، ابھی تو تاریخ ہے، اگرچہ میں جانتا بھی ہوں، لیکن بری بات کچھ تو کہیں نا، اس کا ذکر کریں، لوگ تو جاننا چاہتے ہیں کہ اگر یہ حالات ہیں، لوگ جاننا چاہتے ہیں، یعنی APDM بن رہی تھی، APDM کیا تھا کہ بھائی یا جمہوریت ہوگی یا عوام کی حکمرانی ہوگی، طاقت کا سرچشمہ عوام، جوڈیشری آزاد ہوگی، پریس آزاد ہوگا، یونٹس جو ہیں ان کی ریسورسز ان کی خدمت میں ہوں گی، اور ہر ادارہ، جوڈیشری، پریس، ملٹری اپنے فریم میں ہوں گے۔ پیپلز پارٹی بدقسمتی سے یہاں کھڑے ہو کے اس نے کہا تھا، مشرف صاحب نے جلسہ کر رہے تھے کہ یار لندن میں کچھ ہو رہا تھا، پھر مجھے چودھری برادران نے کہا کہ یار کچھ ہو رہا ہے وہاں، یہ اس کے الفاظ تھے کہ کچھ ہو رہا ہے۔ پھر ہم نے کوشش کی، کیا کوشش کی؟ NRO، بینظیر بھٹو صاحبہ کو جو NRO ملا آپ کے خیال میں 25 سالوں کی، یعنی یہ 6 صدویں کے بادشاہوں کے بھی اختیارات نہیں تھے، 9,000 کرمنل کیسز، چونکہ جی افتخار بھائی کو، محمود کو سب کو ریلیز دینا تھا، کے لوگ بھی تھے، سب کو معاف کیا گیا، تو 9,000 کیسز وڈرا ہوئے، صرف اس لیے کہ ڈیموکریسی کا راستہ
रोका जाए। नतीजा ये हुआ कि हमारा ये सब हम लोग जिंदा हैं, कोई क्या बना है कोई क्या बना है, हमारे सामने बिल्कुल हमारा मुल्क डूब रहा है। लेकिन इनफैक्ट आर्मी चीफ तो ये कहते हैं अगर खतूत लिखे भी जा रहे हैं, और कल और परसों उन्होंने कहा कि खत अगर आया भी सही तो मैं तो प्राइम मिनिस्टर को भिजवाऊंगा, उनके पास भिजवाऊंगा। देखें इसे प्राइम मिनिस्टर कौन सा? आपको लगता नहीं है कि इदारे तो सियासत से अलग हो गए, उनका कोई प्राइम मिनिस्टर कौन सा प्राइम मिनिस्टर? शहबाज शरीफ साहब की बात कर रहे हैं। शहबाज शरीफ मुझे अभी मेरा अभी भी मान है, शहबाज शरीफ की घर वाले भी ये समझते हैं कि वो वज़ीर आज़म, उसके बच्चे भी समझते हैं, उसका भाई भी समझता है, उसका खानदान भी समझता है, लेकिन तकड़ा है, बैठा हुआ है। तो इस वक्त प्राइम मिनिस्टर तो वो है ना, प्राइम मिनिस्टर तो का हुआ, 2 नंबर के खोटे सिक्के नहीं चलते। खोटे सिक्के अगर चल भी रहे हैं तो उनके अब क्या कहेंगे, उसका जिम्मेदार मैं किसको करार दूं? किसी इदारे को, या आप जैसे मौलाना फजल रहमान जैसे, पीपल्स पार्टी जैसे सियासतदानों को? सब कुछ हो रहा है उनके सामने, तमाम उन लोगों को इसका जिम्मेदार हमने समझता है जो आइन को कागज का टुकड़ा समझते हैं। हम सब अंडर ओथ हैं, हम सब। बाज का ओथ ये है कि मैं खुदा को हाजिर नाज़िर जानकर ये वादा करता हूं कि मैं सियासत में हिस्सा नहीं लूंगा। वो नहीं रखता अपना वादा। तो आपको लगता नहीं कि और जिन्होंने ये वादा किया कि मैं इस आइन की तहफ़्फ़ुज़ करूंगा, दिफा करूंगा और इस मुल्क में अपनी उसके मुताबिक, परसों ट्रम्प ने अल्फ लिया, 5 मिनट का अल्फ था, 5 मिनट का, बाइबल पे हाथ रखा और ये फिक्रे और उसी दिन वो आसमान का सबसे खतरनाक आदमी कलमे मन में उठा के, जिस तरह अगर मैं खुदा न खास्ता वज़ीर आज़म बनूं और शहबाज साहब ने जो दस्तखतें किए वो फिर कलमे सारे बाहर फेंक दो। ये कलम लेकिन आज तो आप इनका गिला कर रहे हैं ना कि शायद ये इनके पीछे कोई सपोर्ट है इस इदारे की। आज जिसका मुकदमा आप लड़ रहे हैं इमरान खान का, जी, उनके बारे में भी तो ये कहा जाता है कि 18 में जब वो भी आए थे तो वो भी किसी के सपोर्ट से हो, यानी इस किस्म के ताने हमें एक दूसरे को नहीं देने चाहिए। अच्छा, किसका माजी अच्छा है? आप किसी गरीब चपड़ाही में किसी चौकीदार का बेटा हूँ, कोई किसी ड्राइवर का बेटा है। बात यह है अगर ऐसी बातें होती हमारे खास इस्लामी दुनिया का सबसे बड़ा सिपह सालार खालिद बिन वलीद था। इस्लाम उस वक्त आया था, डेमोक्रेसी पता नहीं कहाँ की थी, 1400 साल पहले। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला खलीफा थे। उन पे शायद 2 इल्ज़ामात थे कि आपने किसी तस्दीक अगर कोई मालूमात वाला मेरी कर दे कि किसी ने आपकी मदद में मजमून कोई नज़म पढ़ी थी, आपने कुछ दिनार दिए थे उसको, या पता नहीं क्या मामूली। खलीफा मैदान जंग में उसको हुक्म दिया गया कि तुम रिजाइन कर दो चीफ ऑफ स्टाफ, और बोल रहा हूँ याद आ जाएगा, उसको वो दे दो। मैदान जंग में वो सिपहसालार जिसको रसूलुल्लाह मुबारक ने सैफुल्लाह कहा था, मामूली सी लफ्ज़ पे कमान वापस ले ली गई। उस कमान मैदान जंग में उमर बिन अलास के हैंड ओवर पावर टू उमर बिन अलास। लेकिन अब जनरल बाजवा साहब तो जाते जाते क्या कहने कि 2022 के बाद अब फौज सियासत से बिल्कुल अलग हो गई है, माजी में जो कुछ हुआ है अब ऐसा कुछ नहीं होगा। आपको लगता नहीं कि अब ऐसे ही है? आप ये जो हमारा हवलदार स्पीकर है, इससे आप पूछें, कसम पे पूछें कि तू कोयटा नहीं आया था? तूने मुस्लिम लीग के फलाने आदमी को ये नहीं कहा था कि हमारी बात अफवाज पाकिस्तानी समझे या जो भी समझे, हमारी बात उनसे तय हो गई है, वो हमें 2/3 मेजॉरिटी देंगे और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ प्रीमियर होगा। और महमूद को पूछो कि किस हल्के से इंतखाब लड़ रहा है, मिनिमम आप पूछें। रोज अगर वो मौका देंगे हम तो ये 4 खुल पढ़ के, मैं इसको जानता हूँ, जमानों से मेरा दोस्त रहा है। अभी मैं आपके ख्याल में सब कुछ पहले से तयशुदा था? ये इलेक्शन से 50 दिन पहले। अच्छा, यस, दिस पर्सन ये स्पेयर हेड है, अब वो स्पीकर है, हम क्या करें? पार्लियामेंट ताकत का सरचश्मा 2-4 महीने से क्या, ये कैसा मुल्क है? क्या कर रहे हैं?
وہ چیخ رہے ہیں سارے لوگ، خرم ایسے مسئلہ بنا دیا شیعہ سنی کا، مہینوں سے راستے بند ہیں، کوئی پرواہ نہیں کرتا. ایک آدمی نہیں مرا تھا، لوگوں نے کہا تھا کہ بابا فلانی ڈپٹی کمشنر کو تبدیل کر دو، نہ ہوا، پھر گولیاں برسی، 100 آدمی مرے، ابھی تک راستے بند ہیں. پارلیمنٹ میں اس پہ پابندی ہے. بلوچستان کل پارلیمنٹ تھی، کوشچن آور انہوں نے چھوڑ دیا تھا، پیچھے والے نہیں آتے. کوشچن آور کے بعد تقریباً 60 آدمی کھڑے ہوئے کہ بھائی پوائنٹ آف آرڈر. ان میں اپوزیشن لیڈر یا ان کا اسپوکس مین بیرسٹر کیا نام ہے، وکیل کی بات کر رہے ہیں، بیرسٹر اپنا بیرسٹر گور کی بات کر رہے ہیں، وہ کھڑا رہا، سارے لوگ کھڑے رہے، میں بھی ہوا. ایک چپ خاموشی، اس پہ بات نہیں ہو سکتی. لیکن مجھے ایک بریک کا کہا جا رہا ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ بریک کے بعد آپ اپنی خاموشی کو توڑ کے کچھ اور باتیں اور بھی کہتا ہوں. ایک چھوٹی سی ناظرین، واپس آتے ہیں پروگرام میں. ایک بار پھر خوش آمدید. اچھا صاحب، یہ بھی بتائیے گا کہ نواز شریف جیسے شخص کہ جس نے بہرحال جمہوریت کے لیے اسٹرگل کی، اب کنارہ کشی اختیار کر گئے، اس کی وجوہات آپ کو کیا لگتی ہے؟ مطلب میں جس نواز شریف کو جانتا ہوں، مطلب میں نواز شریف بڑی تکلیفیں اٹھائیں انہوں نے، بڑی ہمت کی، بے نظیر سے دوریاں ختم کی، NRO ہوا، پاکستان اس پہ چل پڑا. لیکن پتہ نہیں کیوں بعض کو ہوتے ہیں اس ملک کو، ابھی جس انداز میں جوڈیشری کے پر کاٹے جا رہے ہیں، جس انداز میں پی کا آرڈیننس اس کے پر کاٹے جا رہے ہیں. کل پرسوں پاکستان کا سب سے نزدیکی ملک ترکی، ان کے صدر اردگان صاحب آئے ہوئے تھے. وہ تو سیاسی کارکن رہا ہے، وہ تو سیاسی ہو رہا ہے. پرائم منسٹر ہاؤس میں ڈزر اور اس کی سلوٹ مخصوص انوائرمنٹ میں گھما کے ان کو پھر واپس، تو وہ بھی تو دیکھتا ہوگا کہ بھائی وہ اپوزیشن کہاں ہے، فلانے لوگ کہاں ہیں، فلانے لوگ کہاں ہیں. جو پارٹی جیت چکی ہے وہ سڑکوں پہ ہے. کون سی پارٹی جیتی ہے سر؟ الیکشن تو جیتے نہیں لگتا آپ کو کہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون مطلب یہ کہ ساری دنیا، مجھے تو دکھ ہوا امتیاز بھائی، بہت دکھ ہوا جس بولڈے انداز میں اس الیکشن میں آئین کی دھجیاں اڑائی گئی، قانون کی دھجیاں اڑائی گئی، ہارے ہوئے لوگوں کو جتوایا، جیتے ہوئے لوگوں کو ہروایا. اور پھر ہمارا آئین بڑی مشکلوں سے، اس آئین سے ہماری شکایات ہیں، یہ آئین بعض مشکلات ہمارے لیے عائل ہیں، لیکن جو کچھ ہے اس کو آگے ہم نے چلانا تھا، وہ کرنا تھا. یہ آئین اجتماع کا آزادی دیتا ہے، یہ آئین عقیدے کی آزادی دیتا ہے، یہ آئین پارٹی بنانے کی آزادی دیتا ہے. آپ نے لوگوں سے، پارٹی سے مینڈیٹ چھینا اور کس انداز میں چھینا، انتخابی نشان بھی چھینا آپ نے. یعنی یہ ٹھیک ہے، عمران خان جو بھی ہے، جو کچھ ہے، لوگوں کے جو بھی بیانات ہوں، پاکستانی عوام نے ان کو ووٹ دیا صحیح، اور 200 سمبلز پہ، بالکل ایسے ان کو 200 سمبل دیے گئے. افتخار کا ڈھول تھا، محمود کا بوتل تھا، کسی تیسرے کا خرگوش تھا، چوتھی کی گائے. اس کے باوجود یہ جو انہوں نے دھاندلی کا ٹیبل سجایا ہوا تھا، اس کو الٹا دیا. صحیح. اور پھر انہیں سنبھالنے کے لیے انہوں نے وہ کی ٹرمپ جو بھی ہے، ٹرمپ جو عوامی تائید سے آیا وہ ایک شخص ہے، بالکل اس میں کوئی شک نہیں. پریزیڈنٹ ہے امریکہ کا، اس کے الفاظ یہ تھے کہ یہ نمائندہ حکومت نہیں ہے، اٹ ہیز بین انسٹالڈ. لیکن اب کیا مستقبل دیکھتے ہیں اب عمران خان کا؟ آپ کو لگتا ہے کہ ان کی ریوائول ہوگی، ان کو کچھ اپنے آپ کو بدلنا پڑے گا، جس وہ نیریٹو کے ساتھ چل رہے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ واپس آ پائیں گے؟ لیکن عمران خان کا مسئلہ نہیں، بات اب پاکستان کی ہے. لیکن سر وہ شخصیات کے ساتھ جڑا ہوتا ہے نا کوئی بھی ملک. عمران خان اس ملک کا اس پارٹی کا لیڈر ہے جس نے واقعی الیکشن جیت لیا. الیکشن تو جیت لیا، لیکن سب وہ جیل میں ہیں، سسٹم میں ابھی تک ایرریلیونٹ ہے. لیکن اپوزیشن کی جماعتیں، آپ ایک الائنس بنانے جا رہے ہیں، شاید وہ بنتا ہے کہ نہیں بنتا. ساتھ میں یہ بھی بتائیے کہ خود اس کی اپنی جماعت
عمران خان کو باہر لانے میں مخلص ہے، کیونکہ ذوالفقار علی بھٹو کے بارے میں بھی یہی کہا جاتا تھا وہ ٹھیک ہے، اس وقت کی پیپلز پارٹی چاہتی ہے. کی بات اور ہے، مذاکرات لفظ غلط ہے. مذاکرات تب ہوتے ہیں جب آپ خدا نخواستہ میرے اور آپ کے درمیان کچھ اختلافات ہوں. یہ تو مذاکرات نہیں ہے. آپ یا میں آ کے آپ کے گھر کا سارا سامان اٹھا کے لے گیا ہوں، اس میں مذاکرات نہیں ہوں گے. بابا میرا سامان میرا ڈاکہ واپس کرو گے، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ عمران خان نے یہ غلط فیصلہ کیا جو حکومت وقت کے ساتھ. ایک تو ان کو پھر آپ نے جائز تسلیم کر دیا، اس نے ایک اپوزیشن کے سربراہ یہ فرما رہے ہیں کہ ناجائز پارلیمان ہے، بس ناجائز پارلیمان کے پرائم منسٹر کے ساتھ مذاکرات. عمران خان نے جب جیل سے آخری دفعہ پیغام بھیجا پارٹی کو، پولیٹیکل بھی تھا، صحیح بھی تھا، مذاکرات بھی تھا کہ بھائی دو واقعات ہیں، 26 مئی والے اور 9 مئی والے، اور یہ جو اس پہ ہوا، اس پہ مذاکرات ہوں. آپ تو مجھے برا آدمی سمجھتے ہیں، مجھے فلانا سمجھتے ہیں، مجھے خود سر سمجھتے ہیں، مجھے کیا سمجھتے ہیں. پاکستان کی عدلیہ اس کا کمیشن بنا دو. اگر وہ ہم میں سے مجھ سمیت کسی کو بھی وہ مجھے چھوڑ کے وہ سزا دے دو. اور دوسرے اس پہ یہ مذاکرات 26 نومبر پہ اور 9 مئی پہ کمیشن بننا چاہیے. کمیشن یا لوگ انکار کر رہے ہیں. ابھی کیا ہوگا؟ اس وقت مولانا جیسے لوگ افتخار بھائی اس وقت پاکستان کے تھانوں میں، پاکستان کے جیلوں میں ہزاروں لوگ پڑے ہوئے ہیں، اور جو ان بدخماش لوگوں نے ان بچوں کے ساتھ رویہ اختیار کیا ہے، جو لوگوں کی ماں بہنوں کے ساتھ رویہ اختیار کیا ہے، وہ میں نہیں کہہ سکتا. نواز شریف سے ملے سر، چھوٹے بھائی کو سمجھا لیں گے. وہ میں نے پیغام بھیجا ہے ان کو. اچھا، میں نے پیغام بھیجا ہے کہ بابا کسی نے کہا یہ کیا ہوا، میاں صاحب نہیں دکھائی دیتے. میں نے کہا اس گھر کو آگ لگ گئی، گھر کھینچ لاؤ. تو وہ گھر جل چکا ہے. لیکن اس وقت خیر پختونخوا اور بلوچستان میں آپ جو پبلک سینٹیمنٹ ہے اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ کیونکہ مولانا صاحب تو بڑی خطرے کی گھنٹیاں بجا رہے ہیں کہ عملاً یہ دونوں صوبے کٹ چکے ہیں. کنڈے تو ہیں. جس ملک میں افتخار میں جس ملک میں روزانہ کم از کم 30 آدمی گولیوں سے مارے جاتے ہیں، وہ ملک ہے. کم از کم 30 آدمی، اور پتہ ہی نہ چلے کہ کون مارتا ہے. اس سے تو کام نہیں چلتا. آپ یہ اس کا ذمہ وار افتخار ہے، اس کا ذمہ وار محمود ہے. ٹرمپ پہ گولی چلی، امریکہ جیسے ملک میں ٹرمپ پہ گولی چلی، یہاں وہ ہوئی 3 دن کے اندر، حالانکہ وہاں ISI MI نہیں ہو، پولیس کی اپنی ہوتی ہے. 3 دن کے اندر اس بچے کی معلومات ہوئی، کہاں سے بندوق لی تھی، کہاں سے آیا تھا، کہاں اس نے کارتوس رکھا، کہاں فلانا کیا. اور جو بی انٹیلیجنس کی وہ تھی، اس نے تحقیقات کے ساتھ ہی استعفیٰ دے دیا کہ میں معافی چاہتا ہوں، یہ میری نیگلیجنس تھی. یہاں نہیں ہوتا یا نہیں کوئی. لیکن حالیہ دنوں میں UN کی رپورٹ ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ افغانستان میں طالبان انتظامیہ TTP کے لوگوں کو مدد فراہم کر رہی ہے پاکستان میں حالات خراب کرنے کے لیے. تو کم از کم کہیں سے تو ہمیں پتہ چل گیا نا کہ وہ افغان کہ جن کو ہم نے مہمان رکھا، جن کی ہم نے اتنی بڑی جنگ لڑی، آج وہاں سے پاکستان کو ڈسٹرب کیا جا رہا ہے. دیکھیے یہ خود ہم اپنی باتوں کے خود وہ کرتے ہیں. آپ میرے خیال میں ہمیں لوگوں نے پسا دیا، ہم اس میں چڑھ دوڑے اپنے قبائلی دنیا پہ. پھر ہم نے اتنی دیوار لگائی ہے، اتنی بڑی، ساری ڈیورن لائن پہ. یہ TTP جس کی رہنمائی افتخار کر رہا ہے، کہاں سے در آتی ہیں، کہاں سے آتی ہیں، اس پہ پیرا ہے آپ کا، 1.5 میل پہ آپ کی چوکی ہے. یہ TTP والے ہاؤ دے کراس دی بارڈر. اور اگر آپ کا الزام ہے، میں تجویز کرتا ہوں، میں نے کل مولانا سے بھی کہا تھا، میں تجویز کرتا ہوں کہ آپ بھروسہ کرتے ہیں چین پہ. چین ہمارا بھی دوست ہے، افغانستان سے بھی تعلقات ہیں، یا چین کے ذریعے یا اقوام متحدہ کے ذریعے. میں اپیل کرتا ہوں افغانستان کی انتظامیہ سے کہ مہربانی کریں، اقوام متحدہ سے کہیں کہ میرے اور ہمسایوں کی گول میز کانفرنس بلائیں. پاکستان، افغانستان، چین، ازبکستان، جو بھی ہمارے بارڈر، ایران، بیٹھے سب ایک دوسرے پہ، مجھ پہ الزام لگائے میں افغانستان کہ جی آپ TTP پلانا 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 پلانا. وہ جواب دے دے گا، جواب دے دے گا. ایک دوسرے سے بات کریں، پھر ان کو گارنٹر کر دیں جن کے پاس وہ ہے، سب کچھ ہے،
सिक्योरिटी काउंसिल के 5 मेंबर हैं, चीन मेंबर है, रूस मेंबर है, फ्रांस मेंबर है, बरतानिया मेंबर है, अंग्रेज मेंबर है। इन सब के बच्चे अफगानिस्तान में मरे हैं, वो अफगानिस्तान को जानते हैं। उनको कहें कि जो मुदाखलत करता है यहाँ से अगर होती है उसको हाथ पकड़ो। ये इन जवाब गजल आप मुझ पे इल्ज़ाम लगाए, मैं आप पे इल्ज़ाम लगाए, अच्छा नहीं लगता, ये अच्छा नहीं लगता। आखिर पे ये जानना चाहेंगे कि अब मौजूदा सूरत हाल में आपको लगता है कि हुकूमत अपने 5 साल पूरे करेगी, और अगर आपको लगता है कि पार्लियामान दुरुस्त नहीं है, जायज़ नहीं है, तो क्या फिर अख्तर मैंगल की तरह कुछ लोग बैरून मुल्क जाके बैठे रहेंगे और आप जैसे लोग थोड़ी बहुत कड़वी कसीली बातें करके फिर घरों में बैठ जाएंगे या तब्दीली की तरफ जाएंगे? बात यह है इफ्तिखार भाई, जो कुव्वतें इस बेकार हुकूमत को, इलिजिटिमेट हुकूमत को, धमकी और पैसे के जोर पे अवी हुकूमत को सपोर्ट कर रहे हैं, मैं उनको पाकिस्तान की खातिर रिक्वेस्ट करता हूँ अपनी सपोर्ट विड्रा कर दें, अपनी सपोर्ट विड्रा कर दें। मुल्क फैला है, छोड़ें, किसी की शक्ल आपको पसंद हो या ना हो, किसी की पार्टी आपको पसंद हो या ना हो, मुल्क की सालमियत खतरे में है। 4 महीने में मौलाना फजल रहमान को इन्वॉल्व करें, नवाज शरीफ को इन्वॉल्व करें, पीपल्स पार्टी के अकाबरीन को इन्वॉल्व करें। 4 महीने के अंदर सारे इदारों की कोई ऐसी मीटिंग हो कि रूल ऑफ द गेम्स तय हो, माजी पे सब तो बगा। ये कैसे होगा इफ्तिखार भाई? दुख होता है अपने मुल्क के खिलाफ, अपने लोगों के खिलाफ दुख होता है। एक आदमी से आप 10 करोड़ 20 करोड़ रुपए लेते हैं इफ्तिखार शिराजी को कि आप एमएनए बन गए, महमूद से आप 15 करोड़ रुपए लेते हैं। ये इफ्तिखार गरीब 20 करोड़ जो आपको देगा कहाँ से लाएगा? और अगर आपको देगा फिर तो पाकिस्तान के अंतिम से निकालेगा। मैं इल्ज़ाम लगाता हूँ, हम सब सुन रहे हैं, जो पाकिस्तान के मामले आपको समझते हैं वो भी इस मुल्क को लूट रहे हैं, वो भी इस मुल्क की अंतिम कैसे चले गए मुल्क, कैसे रहम करे इस मुल्क पे, खुदा के लिए रहम करे। अगर इसके लिए ज़रूरी हो कि महमूद बेकार है, इज ए नॉटी बॉय, इज ए नॉटी बेकार, मुझे बिल्कुल पार्लियामेंट सिफारिश कर दी, मैं नहीं इलेक्शन लड़ता। बचा इस मुल्क को यार, खुदा को मानो। और आपकी बात ठीक है, आपकी बात ठीक है, मैं देख रहा हूँ फजल रहमान को भी लोगों का इत्मीनान उठ रहा है। जब लोगों का इत्मीनान पार्लियामेंट से उठेगा फिर क्या होगा? आप देख रहे हैं फाटा में आप जो कुछ कर रहे हैं, इससे बात नहीं चलेगी। खवारिज है, फलाना है, TTP है, वो है। सीधी सीधी बात है, अगर आपको अमन चाहिए आप मेहरबानी करें, बलूच पहाड़ों में है, पागल है, जो भी है, बलूच को, पश्तून को, पंजाबी को, सिंधी को, सराइकी को ये कह दें कि अल्लाह पाक ने जो आपकी सरजमीन में नेमतें पैदा की हैं, इस पे मैं आपके बच्चों का आईनी हक तस्लीम करता हूँ। अगर ये इंसर्जेंसियाँ 90% ख़त्म नहीं हुई, मुझे कोट लखपत में फांसी दो। बहुत शुक्रिया महमूद खान अजगज़ई साहब, आपका वक्त देने के लिए। नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी, आज का शो यहीं ख़त्म करते हैं, इजाज़त दीजिए।